میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رات کے وقت اکیلے گھر میں بیٹھنا میرے لیے ایک خوفناک تجربہ بن سکتا ہے، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی ہی بدل دی، اور آج تک میں اس رات کی آوازوں سے بچ نہیں پایا۔ میرا نام حسان ہے اور یہ واقعہ 3 سال پہلے کا ہے، جب میں نے شہر سے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں نیا گھر لیا تھا۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے تھوڑا سکون اور تنہائی چاہتا تھا، اس لیے میں نے شہر سے دور قدرت کے قریب رہنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کا ماحول بہت پرسکون تھا، دور دور تک پہاڑ، سبزہ اور ایک چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے میرا گھر تھا۔ ہر چیز اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ میرے لیے خوفناک بن جائے گی۔ شروع کے چند دن خوبصورت گزرے۔ ہر صبح جھیل کے کنارے بیٹھ کر میں کافی پیتا اور کتاب پڑھتا۔ رات کو ہوا میں عجیب سا سکون ہوتا تھا، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے میری تمام خوش فہمیوں کو چکنا چور کر دیا۔ ایک رات جب میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھا تو اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز بہت ہلکی تھی، جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے پہلے سوچا کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن جب آواز بار بار آئی تو میں نے باہر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ گھر کے باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس وقت مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، لیکن میں نے اسے ہوا کا جھونکا سمجھا اور واپس بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے چند دنوں میں آوازیں بڑھتی گئی، کبھی دروازے پر دستک ہوتی تو کبھی کھڑکیوں پر کوئی دستک دیتا، لیکن جب بھی میں جا کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے، یہ شاید جانور ہیں جو گاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک رات مجھے اپنے بیڈ روم کے اندر سرگوشیاں سنائی دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے واقعی ڈر محسوس ہوا۔ میں نے لائٹ آن کی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری سانسوں کی آوازیں سن رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کو فون کیا، لیکن کال نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے فون نیچے رکھا، مجھے اپنے کان کے قریب ایک سرد سانس کا احساس ہوا۔ میں نے چیخ ماری اور گھر سے باہر بھاگ گیا۔ اگلے دن میں نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بوڑھے شخص نے مجھے بتایا کہ وہ جھیل جہاں میرا گھر ہے، وہاں سالوں پہلے ایک عورت اور اس کا بچہ ڈوب گئے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس عورت کی روح ابھی تک وہاں بھٹک رہی ہے اور وہ اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اس رات جب میں گھر واپس آیا تو میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں مزید نہیں رہوں گا، لیکن قسمت نے میرے ساتھ کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میں نے اپنے سامان کو باندھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی میں بیگ تیار کر رہا تھا، گھر کی تمام لائٹس بند ہو گئی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی اور دروازے کی طرف بھاگا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے زور لگایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اچانک میرے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت بالکل سفید لباس میں تھی اور اس کے بال گیلے تھے، جیسے وہ ابھی ہی پانی سے نکلی ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ کسی گہری کھائی میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ تم جانتے ہو، تم نے اسے چھپایا ہے۔ میں نے پورے زور سے چیخ ماری اور اس لمحے وہ غائب ہو گئی۔ لائٹس واپس آن ہو گئی اور میں پسینے میں شرابور تھا۔ اگلی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا سامان اٹھانے لگا، مجھے پھر وہ سرگوشیاں سنائی دی۔ اس بار اور زیادہ قریب تھی۔ میں بھاگنے لگا، لیکن ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ سرگوشیاں مسلسل میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے خود کو جھیل کے کنارے پایا۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہاں کیسے پہنچا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہی عورت جھیل کے اندر سے مجھے بلا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خوفناک تھیں، جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میرے قدم خود بخود جھیل کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے خود کو روکا، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر بھاگنا چاہا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر خود کو چھڑایا اور بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف دوڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں کبھی واپس نہیں گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں اس عورت کی نظر میں آ چکا تھا
اور وہ اب ہمیشہ میرے پیچھے رہے گی۔ آج بھی جب میں اکیلے بیٹھتا ہوں تو مجھے وہی سرگوشیاں سنائی دیتی ہے۔ وہ عورت ابھی تک اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور میں اس کا اگلا شکار بننے سے خود کو نہیں بچا پا رہا۔ یہ کہانی میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہو پاتا۔ شاید آپ بھی کبھی اس قسم کی آوازیں سنیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔